أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ مشعر حرام یا مزدلفہ کیا ہے، کون سی جگہ ہے، یہاں کیا کیا جاتا ہے؟ حجاج کرام اور اہل ایمان اسے بخوبی واقف ہیں، لیکن یاد دہانی کے طور پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے تمام اہل ایمان کے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔ حجاج کرام 9 ذی الحجہ کی شام کو جب وقوف عرفات کر لیتے ہیں اور غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت تمام کے تمام حجاج کرام عرفات سے کوچ کرتے ہیں۔ جب وہ کوچ کرتے ہیں تو راستے میں تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے، اس جگہ کا نام مزدلفہ ہے، اور اس مزدلفہ کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام ہے مشعر الحرام۔ یہ مزدلفہ کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا پہچان ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ مزدلفہ عربی زبان میں ازدلاف سے نکلا ہے، اور ازدلاف کے ایک معنی ہیں قریب ہونے کے، یعنی اہل ایمان حجاج کرام اس جگہ پر آ کر جب ٹھہرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہاں اللہ تعالی کی یاد میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی ہے متقربہ۔ مزدلفہ معنی متقربہ، یعنی منی کی طرف اس کی حدود قریب ہیں۔ ایک طرف یہ جگہ منی کے حدود کے ساتھ ملتی ہے تو دوسری طرف اس کی حدود عرفات کے میدان کے ساتھ ملتی ہیں، اس لیے اس کو مزدلفہ کا نام دیا گیا ہے کہ یہ دونوں طرف سے دونوں حدود کے قریب ہے۔ تیسرا اس کا معنی ہے جمع ہونے کے۔ یہاں چونکہ عرفات سے جب حجاج کرام فارغ ہو کر وقوف عرفات کرنے کے بعد جب منی کی طرف آتے ہیں تو یہاں تمام کے تمام حجاج کرام کو جمع ہونے کی تعلیم دی گئی ہے، ہدایت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر اپنے صحابہ کے ساتھ رات ٹھہرے تھے، جمع ہوئے تھے، اس لیے اس جگہ کو مزدلفہ کہا گیا۔ ایک اور اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا، یعنی اہل ایمان یہاں جمع ہو کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں ایک ساتھ، اور پھر رات کو یہیں ٹھہرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پھر یہاں سے رخصت ہوا جاتا ہے۔ اب دوسرا نام ہے مشعر الحرام۔ مشعر الحرام دراصل مزدلفہ کے اندر ہی ایک اونچی جگہ ہے، اس کو مشعر الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس پر کھڑے ہو کر امام مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ مشعر الحرام کے حدود کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کا علاقہ مزدلفہ کے 2 پہاڑوں سے ہوتا ہوا، 2 تنگ راستوں سے گزرتا ہوا عرفات تک، اور پھر ان 2 تنگ راستوں سے ہوتا ہوا وادی محصر تک پہنچتا ہے۔ 3 صدی ہجری کے شروع میں یہاں ایک مسجد بنائی گئی تھی۔ یہ مسجد ایک چھوٹی سی مربع شکل کی تھی، سادہ سی تھی، اس کی چھت بھی نہیں تھی۔ اس کے داخلی راستے میں 6 دروازے تھے، جو کہ 2 دائیں دیوار کی طرف کھلتے تھے اور 2 بائیں دیوار کی طرف کھلتے تھے۔ ایک دروازہ قبلہ کی رخ کی طرف سے کھلتا تھا اور ایک پچھلی طرف یعنی عقب کی طرف سے کھلتا تھا۔ اس کی جو مشرقی دیوار تھی اس میں 57 بالکونیاں تھیں، 57 بالکونیاں تھیں، اور جنوبی دیوار کی لمبائی تقریباً 410 ہاتھ لمبی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید کے دور میں ان بالکونیوں میں جب حجاج کرام
مزدلفہ آتے تھے اور رات گزارتے تھے، ٹہرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، یاد الہی میں مصروف ہوتے تھے، تو ان بالکونیوں میں چراغ جلائے جاتے تھے، موم بتیاں جلائی جاتی تھیں اور ان کو روشن کیا جاتا تھا قندیلیں جلا کر۔ اس وقت کی جو صورت موجودہ دور میں اسے مشرق سے مغرب تک 90 میٹر لمبا اور 56 میٹر چوڑا کر دیا گیا ہے، اور اس میں 12,000 سے زائد نمازی بیٹھ سکتے ہیں۔ اس میں 32 میٹر اونچے دو مینار ہیں اور اس کے مشرق، شمال اور جنوبی اطراف میں داخلی دروازے ہیں۔ جب حجاج کرام عرفات سے کوچ کرتے ہیں تو یہاں آ کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر پھر وہ منی کے لیے، رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی اٹھاتے ہیں، وہ اکٹھی کر لیتے ہیں اور پھر رات کو یہیں ٹھہرتے ہیں، یہیں رات گزار کر پھر وہ فجر کے نماز پڑھ کے یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں فجر کی نماز ادا کی، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس مقام پر یعنی مشعر الحرام والی جگہ پر پہنچے اور آپ نے دعا کی اور تکبیریں ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہی، وَلہ الحمد، اسی کی حمد و ثنا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اس یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، تنہا گروہوں کو شکست دی۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، والحمد للہ، اور اللہ کی حمد و تعریف ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ولا نعبد الا ایاہ، ہم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، لہ النعمت ولہ الفضل، نعمت اس کی، فضل اس کا، وَلَهُ الثناء الحسن، اور اس کی بہترین تعریف، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے ہم نے دین خالص کیا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے منکروں کو ناپسند ہو۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی جب بھی ہم مزدلفہ کے میدان میں مشعر الحرام کے پاس ہوں، رات کو وہاں ٹھہریں اور منی کے لیے تیاری کریں، تو یہ رات ہم اللہ کی یاد میں، ذکر و استغفار میں، حمد و ثنا میں، تسبیح میں، تحلیل میں ہم اپنا وقت گزاریں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا، بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا یہ وقت۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ وادی محصر سے رخصت ہوئے۔ یہ وادی محصر وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ کے لشکر کو روکا تھا مکہ داخل ہونے سے، تو اس جگہ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرور ہوا، آپ کا جانا ہوا، تو آپ نے یہاں سے جلدی رخصت ہونے کا ارادہ فرمایا، اور صحابہ کو بھی آپ نے کہا کہ اس جگہ سے جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں جس جگہ پر اللہ کا عذاب آیا ہو یا اس طرح کی کوئی نشانی موجود ہو تو وہاں سے جلد از جلد رخصت ہو جانا چاہیے۔ تو تمام اہل ایمان کو آج کے اس دن پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام حجاج کرام کی اس سعی کو قبول فرمائے، اس عبادت کو قبول فرمائے، اور آج کی اس مبارک گھڑی میں تمام کے تمام اہل ایمان کے لیے ان لمحوں کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے اور دوزخ سے نجات کا انہیں ذریعہ بنائے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عرفات کے دن اللہ تبارک و تعالی رات آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فخر کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو دوزخ سے نجات کا اعلان کر رہا ہوں۔ فرشتوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانے کا اعلان کیا جاتا ہے۔